بی اے سال اول کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے پرچہ نمبر 2 نذیر اکبر آبادی۔ اس کا ہم نے اس سے پہلے نظم گوئی دیکھا ہے، ان کا ابتدائی تعارف کرتے ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم، ان کے ذوق و شوق مشغلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نذیر اکبر آبادی کی شاعری، ابتدائی شاعری کا بھی ذکر کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے خاص طور نذیر اکبر آبادی جو اردو نظم نگاری کے لیے مشہور ہے، ہم نے ان کے نظم نگاری کے بارے میں مختصراً بات کی ہے۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی غزل گوئی، نذیر اکبر آبادی کی غزل گوئی کا ہم مطالعہ کریں گے، کیونکہ ہمارے شامل نصاب نذیر اکبر آبادی کی غزل گوئی بھی رکھی گئی ہے، اس لیے ہمیں ان کے غزل گوئی کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اپنے زمانے کے رواج کے مطابق نذیر نے غزل گوئی کی طرف بھی توجہ دی۔ ان کے غزلوں میں روایتی انداز کے علاوہ غم و عشق اور کیف عشق کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ غزلوں میں ان کا انداز مکمل طور پر دنیا کی بے ثباتی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، ایک شعر ہے کہ دکھ پا کے مر گیا کوئی، سکھ پا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا۔ جب ان کی غزل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس شعر کے ذریعے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی غزل گوئی بھی جو ہے اس میں دنیا کی بے ثباتی کے ذکر ہے۔ دنیا کی بے ثباتی مطلب یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے لیے انسان کو کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ان کا یہ شعر ہے کہ دکھ پا کے مر گیا کوئی، سکھ پا کے مر گیا، مطلب انسان کی زندگی میں دکھ اور سکھ لگے ہوئے ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی، اور آسانی کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو کچھ لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دکھ پا کے کسی کوئی ہی مر جاتا ہے، کوئی سکھ پا کر ہی مر جاتا ہے، لیکن ہر ایک کو یہاں پر مرنا ہی ہے۔ دکھ پا کے مر گیا کوئی، سکھ پا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا۔ نذیر غزلوں کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھے، اور ان کی غزلوں میں روایتی عشق کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ ان کی اپنے غزلوں میں نرمی اور گلاوٹ شامل ہے، اور انداز بیاں میں رکھ رکھاؤ موجود ہے۔ نذیر نے غزلوں میں فارسی تراکیب، شان و شوکت کا، لفظی شان و شوکت کا اہتمام کیا ہے۔ ان کی چند غزلوں کے اشعار ہم یہاں پر مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی شاعری میں خاص کر کہا گیا ہے کہ کیف عشق، مطلب عشق کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور غم عشق اور اس میں حاصل ہونے والے جو مختلف دکھ ہے، تکلیف ہے، غم ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ ان کے غزلوں میں خاص کر روایتی انداز موجود ہے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت پسند تھے اور اپنی شاعری روایتی تقاضوں کے مطابق کرتے تھے، اور اسی کے متعلق انہوں نے اپنی جب شاعری کی غزلیں بھی لکھی تو ان کے غزلوں میں وہی فارسی تراکیب بھی ملتے ہیں، اور لفظوں کے جو فارسی الفاظ ہیں ان کا بھی استعمال ہمیں ان کی غزل گوئی میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم اگر کچھ مثال دیکھنا چاہیں کچھ اشعار ان کے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اشعار اس طریقے سے ہیں کہ جاں بھی بجا ہے ہجر میں اور دل فگار بھی، جاں بھی بجا ہے ہجر میں اور دل فگار میں، تر ہے مذہبی عشق سے جیب کا تار تار بھی،
دیکھیے کیا ہو بے طرح دل کی لگے ہیں گھات میں، اشوے پرفیب بھی یہ غمزے سحرکار بھی۔ یہ جب ہم نذیر اکبر آبادی کا یہ بند دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی اس غزل گوئی پہ مکمل طریقے سے روایتی انداز موجود ہے۔ اس میں بھی وہ دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر دکھتا ہے اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف اہم خدمات پر بھی ہمیں بات نظر آتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنے غزلوں میں بے دریغ فارسی الفاظ تراکیب استعمال کرنے سے کوئی گریز نہیں کیا۔ ان کی غزل مسلسل کے چند اشعار بھی ہم ان کے غزل گوئی کے واسطے نمونے کے طور پر ہم لے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف شعراؤں نے اردو زبان کے جو اہم جو غزل کو شاعر تھے انہوں نے مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنی شاعری میں لینے سے گریز کیا ہے۔ وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اردو زبان کی شاعری میں اردو الفاظ کا ہی استعمال ہونا چاہیے، لیکن نذیر اکبر آبادی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے فارسی تراکیب کو لینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے مختلف فارسی تراکیبوں کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے۔ ان کے مختلف اشعار سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہا یہ گیا ہے، اے صنف مزگاہ تکلف برطرف، دیکھتی کیا ہے الٹ دے صف کی صف۔ نذیر اکبر آبادی نے غزلوں میں مختلف مناظر بھی باندھے ہیں۔ غزلوں کی شاعری میں اس قسم کے مناظر صرف نذیر کے غزلوں میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کی نظم گوئی کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے منظر نگاری کو اپنی نظم میں پیش کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے نذیر اکبر آبادی نے اپنی غزل میں بھی انہوں نے مناظر قدرت کو بہت اچھے طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کچھ خاص موضوعات کے تحت اپنی شاعری کی ہے، جیسے مختلف تہواروں کا ذکر ہے، مختلف موسم کا ذکر ہے اور مختلف کھیل و کود کا بھی ان کے پاس ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں مناظر کی جب بات آتی ہے تو ان کے جو خاص موضوع ہے ہولی، دیوالی، عید، شب برات، بالکل اسی کا ایک شعر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی کی رنگ فشانی ہے، یہ رنگ ہے کچھ پیراہن کا، جو جو رنگ برنگ بہاروں میں ہو گئی صحن چمن اور گلشن کا۔ مطلب مناظر اس طریقے سے وہ نظارہ پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مختلف رنگ و روشنی یہاں آتی ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہولی جو ہے مختلف رنگوں کا تہوار ہے، اسی طریقے سے یہی رنگ و روشنی جو ہے نذیر اکبر آبادی اپنے شاعری میں بھی پیش کرتے ہیں، جو نذیر اکبر آبادی کے غزل میں رنگوں کی مختلف مثال ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزل کی حیت میں کہا گیا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے ہولی کا سما باندھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ غزل میں جزیات نگاری میں بڑی قدرت رکھتے تھے۔ ان کی غزلوں میں ذخیرے الفاظ کے علاوہ محبوب کی عمدہ مثالیں دکھائی دیتی ہے۔ محبوب کے حسن سے متعلق نذیر کے غزل کے اشعار بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غزلوں میں محبوب کے حسن اور خوبصورتی کو کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں شعر لکھیے کہ اس گورے بدن کا کوئی کیا وصف کرے، آہ ختم اس کے اوپر گلے رخ و سیم امتنی ہے، منہ چاند کا ٹکڑا ہے، بدن چاندنی کی تختی، دندان ہے گوہر، ہوٹے عقیق یمنی ہے۔ ان باتوں سے، اس اشعار سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہوٹ ہے، کس طریقے سے اس کے گورا رنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رخ و رخسار کا بھی ذکر ان کے پاس ملتا ہے۔
غزل میں نظیر اکبر آبادی کے بیان جب کی باتیں کہی جائے تو ان کے الفاظ کا زیر و بم نشست و تراکیب ایک ترنم سا پیدا کرتا ہے، اور ان کے مختلف اشعاروں کے ذریعے ہمیں ان کی شاعری میں ایک قسم کا مزہ حسن نظر آتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے، لیکن نظیر کے غزل میں چیدہ کاری کے بجائے ایک تسلسل ہے، جس کی وجہ سے ان کی غزلوں پر بھی نظموں کا گمان ہوتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظیر نے غزل کی حیت میں موضوعاتی غزلیں لکھنے پر توجہ ڈالی۔ غرض نظیر کی غزل گوئی اس دور کے دوسرے غزل گو شعراء سے مختلف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر نظم گو شاعر تھے، اس لیے غزل بھی جب کہے تو جہاں پر غزلوں کی سی بات آتی ہے، لیکن جو بنیادی وصف ہے جس کو ہم موضوع کہتے ہیں وہ بھی ان کی غزلوں میں جھلکتا ہے، جبکہ دوسرے شعراء نے ان باتوں سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا۔ غزلوں میں موضوع کو کبھی نہیں بڑھتا گیا، لیکن نظیر اکبر آبادی کی غزل گوئی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بھی تسلسل باندھا ہے، جبکہ غزلوں میں ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، لیکن نظیر اکبر آبادی نے اس میں بھی تسلسل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تھا نظیر اکبر آبادی کی غزل گوئی کی خاصیت، جسے آج ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ آگے ہم نظیر اکبر آبادی اور دیگر اصناف سخن میں انہوں نے طبع آزمائی کی یا نہیں کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے، یہ ہمیں اگلے لیکچر میں دیکھنا ہے۔ جب تک کے لیے دیجیے گا، اللہ۔